عام حالات کے اندر بھی لفظ شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں. اور جب شکر گزاری کی عبادت رکھی جاتی ہے، جب شکر گزاری پیش کرنی ہوتی ہے، تو اس کا کوئی طریقہ اور کلیہ منفرد ہو. اور ایک اور بات، شکر گزاری جو ہے یہ بغیر سیکھے کو کر نہیں سکتا. کیا میں نے کہا؟ شکر گزاری بھی سیکھنی پڑتی ہے، پھر آپ شکر گزاری کر سکتے ہیں. ادروائز آپ شکر ادا کریں گے، شکر گزاری آپ کر نہیں سکتے. تو شکر گزاری کرنی ہم آج بائبل میں سے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام کیسے ہمیں شکر گزاری کرنے کی تربیت اور نصیحت کرتا ہے. تو لفظ میں نے کہا شکر، ہم اپنے عام رجحان کے اندر لفظ شکر بولتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اب جس ذات کے سامنے میں اور آپ آئے ہیں، اس کی شکر گزاری کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے. یہ انسانوں کی شکر گزاری نہیں بلکہ خدا کی شکر گزاری ہے. تو آج زبور 119 میں سے، اور اس میں کچھ باتیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور سکھانے والا ہوں. اور شکر گزاری سیکھ کر کی جاتی ہے، اور شکر گزاری کے درجات ہوتے ہیں. شکر گزاری کے کیا ہوتے ہیں جی؟ درجات ہوتے ہیں. آپ شکر گزاری کے درجات اب بڑھنے بھی چاہیے. لفظ شکر کہتے رہے تو اس کے اندر کوئی بہتری، لیکن شکر گزاری قربانی کے طور پر بھی پیش کی جاتی ہے. اور اس لیے میں نے بتایا کہ زبور 119 اس کی آیت نمبر 7 پڑھ دیں جس کو مل جائے. قرآن کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا. آمین. یہ داؤد خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جب میں تیری صداقت کے حکام سیکھ جاؤں گا تو کیسے جی؟ سچے دل سے تیری شکر گزاری کروں گا. تو یہ بات داؤد کہتا ہے جب میں سیکھ جاؤں گا. اور آج ہم جو شکر گزاری کرتے ہیں، جب چاہا شکر گزاری کر لی، جب چاہا شکر گزاری رکھ لی. لیکن شکر گزاری کے مقاصد کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے. آگے جا کر میں بتاتا چلا جاؤں گا. تو اس میں اس نے کیا کہا کہ جب میں کیا کروں؟ جب تیری صداقت، پہلے لفظ آیا ہے صداقت. صداقت جو ہے یہ صادق سے مشابہت رکھتی ہے. اب جو سچا پن ہے وہ میری زندگی میں آئے گا، پھر میں دین شکر گزاری کر سکوں گا. ادروائز میں شکر گزاری کر سکتا. اب جب میں تیری صداقت کے حکام جو ہے یہ حکموں کی جمع، جب میں تیری صداقت کے حکام سیکھ جاؤں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا. اب شکر گزاری کے اندر اگر صداقت نہ ہو تو کیا شکر گزاری اسے کہہ سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے. اور جب ہم نے شکر گزاری کی عبادت رکھی ہے، جب ہم نے خدا کے خدام کو اپنے گھر میں اتارا ہے، تو ہماری شکر گزاری جو ہے اس کے اندر صداقت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور بائبل کے اندر ہی ایسی شکر گزاریاں ہیں جن کو خدا نے رد کر دیا ہے، فیل کر دیا ہے، اور شکر گزاری کو پسند نہیں کیا ہے. اس لیے آپ کی شکر گزاری کے اندر صداقت کا ہونا، تو کیا وہ کہہ رہے جب میں تیری صداقت کے حکام سیکھ جاؤں گا پھر سچے دل سے تیرا شکر. جب تک سیکھیں گے نہیں آپ سچے دل سے شکر ادا کر سکتے نہیں. شکر کہتے رہے، آپ کرتے رہے، لیکن شکر گزاری سیکھے بغیر بیٹا نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتا ہے جب میں سیکھ جاؤں گا. آج ہم سب سیکھے سکھائے.
ہم بائبل کے پیٹرن پر ہے ہی نہیں تو شکر گزاری کیا ہوگی جی؟ تو میں ایک آیت آپ کو رومیو کا خط نکالیے گا میرے ساتھ، اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 21. میں ابھی شکر گزاری کا ایک اور رخ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، اور بہت ساری شکر گزاریاں ہیں اور جس سے خدا خوش ہے. جب بھی آپ شکر گزاری کریں اس میں صداقت کے عنصر کو ہونا ضروری ہے، اور پھر شکر گزاری آپ کی آسمان پر بخور کی طرح آپ کی شکر گزاری خدا کے حضور. یہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطن خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن اس کی خدائی کے لائق. اب شکر گزاری کا لیول کیا ہونا چاہیے عامر صاحب؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ شکر گزاری کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. شکر گزاری لوگ پھلڑیاں دے کے بھی کرتے ہیں، اور بھائی خدا کے لیے شکر گزاری کر رہے ہیں. اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن اس کی خدائی کے لائق. اب شکر گزاری جو ہے وہ خدا کے کیا ہونی چاہیے؟ کم سے کم لائق سے کچھ اور نہ لے لیں، کوئی اپنے لیے مثبت بات اس میں سے نکال لیں اپنے لیے. یعنی میں کہہ رہا کہ سونا چاندی لے ہو، اور بھائی پاک تو ہو، اس میں صداقت تو ہو، یہ چیزیں تو ہوں شکر گزاری میں. اگر جو انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن خدا کی خدائی کے لائق اس کی شکر گزاری اور تمجید، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. یہ کیسی شکر گزاری انہوں نے کی ہے کہ ان کے دلوں پر اب کیا ہو گیا؟ تاریکی آ گئی ہے. کر تو وہ شکر گزاری رہے، کر تو ہم شکر گزاری رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی صداقت کا عنصر نہیں ہوتا. جب تک کوئی کلیسیا کو موٹیویشن کلام میں سے نہ دے بیٹا پھر ایسے کام. اور شکر گزاری ایک رویہ ہے. شکر گزاری کیا بیٹا؟ ایک رویہ ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر شکر گزاری کا رویہ ہونا بڑا ضروری. جیسے کہ تسالونیکیوں 5:18 میں کیا لکھا ہے؟ ہر ایک بات کے لیے. اب یہ شکر گزاری کا رویہ ہے کہ میں ہر بات کے لیے، چاہے وہ میرے فائدہ کے لیے چاہے وہ میرے نقصان کے لیے، اور مجھے کیا کرنی چاہیے؟ شکر گزاری کرنی چاہیے. تو ہر ایک بات کے لیے. کبھی کبھی میں کہتا ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، میری اتنا عرصہ ہو گیا مجھے خدمت کرتے ہوئے، لوگوں کی حالت دیکھ کے میں بہت پریشان ہوتا ہوں. آج بھی ہم جو کام کرتے ہیں وہ ببلیکلی تھینکس گیون نہیں ہوتی ہماری. تو شکر گزاری جو ہے میں نے جہاں سے شروع کیا، اور لفظ صداقت کا پہلے لفظ کیا لفظ ہے، اور میں حیران ہوا ہوں آج. میں لفظ صداقت جتنی بار بائبل میں آیا میں اس کی سرچ کر رہا، اور 195 ٹائم لفظ صداقت پوری بائبل میں آیا. 195 دفعہ یہ لفظ بائبل میں. اس لفظ کی بڑی ویلیو ہے، اس لفظ کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج ہم اس لفظ سے اور یہ لفظ ہم سے اوجھل ہوتا جا رہا. اور میں اس لیے بھی حیران تھا. اب میں نے یہ تو بتا دیا کہ 195 دفعہ آیا، تو جب میں نے نئے عہد نامہ میں شروع کیا اس کو سرچ کرنا تو صرف 1 ٹائم، صرف ایک دفعہ یہ لفظ نئے عہد نامہ میں استعمال ہوا. اور پیچھے پرانے عہد کے اندر تو یہ لفظ بہت کثرت کے ساتھ خدا نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی شکر گزاری کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ صداقت ہونی چاہیے. تو داؤد نے یہاں سے شروع کیا، جب میں تیری صداقت کے حکام سیکھ جاؤں گا تو سچے دل سے تیری شکر کروں. اب میں کہتا ہوں کہ یہ پہلا لفظ ہی ہمیں سمجھ آ جائے
لفظ صداقت کے معنی کیا ہے مجھے کو بتا دیں. سچائی کی لفظ صداقت، ایمانداری، راست بازی، دیانتداری، یہ صداقت ہے. اور یہ چیز اگر میں دیانتداری نہیں تو میری شکر گزاری بنتی ہے. اگر میں بد دیانت ہوں تو وہ کہتا ہے کہ جب میں یہ سیکھ جاؤں گا تو پھر کیسے کروں گا جی؟ پھر سچے دل سے میں تیرا. اور پھر ایک اور بات سنیے، یہ داؤد کی جو میں زبور 119 بڑا زبردست زبور ہے، اور جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جب اس کو میں ریسرچ کرتا ہوں، میں اس کی گہری باتوں پر غور کر رہا تھا، تو مجھے یہ داؤد نے کہا ہے کہ جب میں سیکھ جاؤں گا. اور پھر میں دیکھتا ہوں زبور 119 کے اندر اس کی شکر گزاری جو ہے وہ کیا ہوتی جا رہی ہے؟ وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے. شکر گزاری اس کی ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے، شکر گزاری اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ہماری شکر گزاریاں، جب بچے پیدا ہوئے تھے تو شکر گزاری دیتے تھے، بچے جوان ہو گئے ہیں اور وہی شکر گزاری ہے. اور شکر گزاری کا کوئی صداقت اس میں نہیں ہے. یہ کیسے شکر کر رہے تھے آپ؟ اور میں جب داؤد کو دیکھتا ہوں تو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس کی شکر گزاری کیا ہوگی. یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں سیکھ جاؤں گا، کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں سیکھ جاؤں گا تو سچے دل سے تیری. اور یہ اس کی شکر گزاری جو ہے یہ انکریز ہوتی جا رہی ہے. یہ ابھی سیکھ رہا ہے، آگے جا کر میں بتاؤں گا جب یہ سیکھ جاتا ہے تو پھر یہ اس کے خیالات کیسے ہیں، پھر یہ کیا اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا اسی چیپٹر کی ورس نمبر 62. تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو تیرا شکر کرنے کو اٹھوں گا. تیری صداقت کے احکام کے لیے میں آدھی رات کو، کب جی؟ آدھی رات کو اٹھ کر تیرا کیا کروں گا؟ اب یہ سیکھ رہا ہے، اب اس کا ٹائم ٹیبل انکریز ہو رہا ہے، اس کی شکر گزاری انکریز ہو رہی ہے. اور ہماری شکر گزاری جو ہے، اور لفظ شکر گزاری سمپل لفظ ہے، تھینکس گیون، اور اس میں اور چیزیں ایڈ کریں، صداقت ایڈ کریں، پاک ہو آپ کی شکر گزاری، قربانی پاک ہو آپ کی. تو اس لیے ان لفظوں پر غور کریں. تو وہ کہتا ہے کہ میں آدھی رات کو تیری صداقت کے حکام کے لیے اٹھ کر تیرا کیا کروں گا. اب یہ آدھی رات کو اٹھ کر کیا کرے گا؟ خدا کی شکر گزاری کرے گا. تو آدھی رات کو لحاظ سے باہر آنا سردیوں میں بڑا، تو جو ہماری جنریشن ہے آج، ان کو دوپہر کو جاگ نہیں آتی، تو رات تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جائے. تو یہاں سے ہم پھر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو میں ایک اور آپ کے علم کے لیے بات آپ کو بتاؤں، جو لوگ میجک کرتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، وہ پتہ کب دعا شروع کرتے ہیں؟ وہ 12 بجے کے بعد اپنے چلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہ شخص جو خدا کی مرضی سے جو کہہ رہا ہے میں سیکھ جاؤں گا، یہ سیکھ گیا ہے، اور یہ آدھی رات کو ان کے مقابلہ پر اٹھ کر خدا کے حکام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا. اور یقیناً جادوگر اور ابلیس کے فرزند پرگردہ شرمندہ ہوں گے، اور اس کی شکر گزاری بہور کی طرح خدا کے لیے. تو یہ صداقت کا لفظ جو ہے میں اس پر بات کر رہا ہوں. تو جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو اس نے کہا جب میں تیری صداقت کے حکام، اور یہاں میں نے بتایا کہ یہ شکر گزاری کرنا اب سیکھ گیا، اور اس نے اپنے لیے کوئی ٹائم مقرر کر لیا کہ یہ وقت میرے کیا ہے جی؟ خدا کی شکر گزاری کرنے کا وقت ہے. ہمارا کون سا ٹائم ہے؟ بیزی. آج کل تو دعا بھی نہیں ہو رہی بھائی صاحب. میں جو وہ بھائی صاحب رکھے نا دعا کرنا، پھر آپ نہیں کرتے. بھائی ٹائم فکس کریں اپنی شکر گزاری، آدھی رات کو جائیں خدا کے حضور. اور آگے جا کر اور بتاتا ہوں کہ اس کی شکر گزاری کو دیکھیے گا انکریز ہوتی جا رہی ہے، خدا میں گہرا ہوتا جا رہا ہے. یہ خدا داؤد جو ہے خدا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے.
اب ہماری شکر گزاریاں جو ہے ہم اپنی شکر گزاریوں کو بھی دیکھیں تو ہم شکر گزاری تو کرتے ہیں لیکن آج جی ایسا کرنی ہے شاید پھر ادو بعد عامر صاحب تھارے کو پھر کوئی نہ تو کیا ٹھیک بات ہے پھر اس میں کیا صداقت ہے وہ ہے. اس لیے میرے عزیزو آج میں نے شکر گزاری پر بات کی ہے اور داؤد کی شکر گزاری جو ہے یہ انکریز ہو گئی ہے. اور میں جب اس کی آیت نمبر 164 اب یہ دیکھیے گا پہلے یہ کہہ رہے سیکھ جاؤں گا آدھی رات کو اٹھا ہے اب یہ کیسی اس کی ذرا توجہ کیجئے گا یہ کب کب خدا کی ستائش کرتا ہے. میں تیری صداقت کے احکام کے سبب سے دن میں 7 بار تیری ستائش میں تیری صداقت کے حکام کے سبب سے دن میں کتنی بار 7 بار تیری ستائش. سانو جڑا ایزی لگتا اسی وہ کر رہے ہیں اسی اوزبور کو 55 وہی آیت نمبر 17 شام صبح دوپہر میں 3 ٹائم رکھنے 4 ٹائم جو اس کی شکر گزاری دیکھیے گا انکریز ہوئی ہے اس کا ریلیشن خدا سے مضبوط ہوا ہے. اور جب آپ کی شکر گزاری جو ہے آپ کے ریلیشن کو بلڈ اپ نہیں کرتی تو میں نہیں سمجھتا اس شکر گزاری کے اندر خدا کی موجودگی. تو شکر گزاری کس کے لیے کرنی ہے جمشید صاحب؟ خدا کے لیے. اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دیر نہ کریں جلدی آ جائیں ہم شکر گزاری ہم اپنا فرض پورا کریں. اس نے ہمارے ساتھ دیر نہیں لگائی اس نے ہمیں جلد ہیل کیا ہے ہم بھی دیر نہیں کریں گے. آمین. یہ صداقت ہے یہ سچ ہے. اور پھر ہم پریچ کرتے ہیں ہم مذبح پر کھڑا ہو کر یہ کہتے ہیں خدا اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسا کہ بعض لوگ بھائی دوسری کو دیر کرو گے. اس لیے کلام خدا کو آنر کرنا سیکھیں. تو وہ کہتا ہے دن میں کتنی بار جی 7 بار. تو اگر کوئی پوچھے نا سم ٹائم لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی نماز کتنے ٹائم آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا 7 بار بھی ہماری نماز ہوتی ہے. ہم 3 بار ہی بتائیں گے ورنہ تو ہم 24 گھنٹے جا سکتے ہیں. ہم تو اس کے بیٹی اور بیٹے ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی ممانت نہیں ہے بیٹا. تو یہ 7 بار دن میں 7 بار خدا کی کیا کرتا ہے ستائش کرتا ہے. اور مجھے اور آپ کو بھی کیا کرنی ہے خدا کی بنائے کس لیے گئے تھے بتائیں مجھے. میں نے ان لوگوں کو اپنی حمد کے لیے بنایا. آپ بنائے کس کے لیے گئے؟ اگر یہ گلاس اس میں پانی ٹھہرے نا تو کیا ہوگا پھر اس کو رکھیں گے گھر میں. یہ اپنا کام نہیں کرتا. موبائل ہی ہے آواز نہیں آ رہی یہ کام کیا ہے کیونکہ اس میں تو آواز نہیں آ رہی. پھر سیٹ نیا لے کے آئیں گے ویسا یاد نہیں سیٹ نیا لے کے آئے آپ کو بھی پتا آواز نہ ہے تو پھر سیٹ خریدنے پڑتے ہیں. تو بھائی اگر مجھے جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اگر میں وہ کام نہیں کروں گا تو میں خدا کے کام کا ہوں. اس لیے یاد رکھیے گا شکر گزاری جو ہے اس کے اندر صداقت کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اس میں کوئی پاکیزگی نہیں ہے اس میں کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ شکر گزاری کوئی پھلدار ہو. اس لیے کلام خدا کو بڑے دھیان سے پڑھا کر کلام خدا کو بڑے دھیان سے سنا کر. آگے زبور 7 نکالیے گا 17. اب یہاں بھی جو ہے اس میں بھی خدا میں بتا رہا ہوں کہ صداقت میرا ٹاپک بھی ہے اور اس پر ہی میں ساری باتیں کر رہا ہوں. جتنی میں نے ورزش پڑھی ہے میں صداقت کو ساتھ ساتھ رکھے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی شکر گزاری کے اندر صداقت کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہاں جی آیت نمبر 17 پڑھ دیں. خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا. اچھا کیسے کروں گا جی؟ خدا کی صداقت کے مطابق. خدا جس طرح بلند اور بالا ہے خدا جس قدر محیب ہے خدا جس قدر سچا ہے
تو اس کو تو ریولیشن ملا ہوا ہے, مکاشفہ ملا ہوا ہے, اور آج ہم بھی ان مکاشفوں سے فیضیاب ہوں گے. اور جب بھی ہم کیا کریں گے, وہ کہتے ہیں میں خدا کی صداقت کے مطابق اس کا شکر کروں گا. اچھا اس میں بتائیں, یہ انسان ہی ہے کہ فرشتہ تھا؟ اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو میرے اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہے جی؟ آپ بائبل مقدس کو عمل کرنا سیکھے بچوں, آپ کے درجات جو ہے خدا بلند کرتا ہے. آمین. آگے کیا لکھا ہے کہ میں تیری اور خداوند حق تعالیٰ کے نام کی تعریف گاؤں گا. اور خداوند حق تعالیٰ کے نام کی تعریف گاؤں گا. تو جب گانے کا وقت ہوتا ہے تب ایماندار خاموش بیٹھے رہتے ہیں. یہ کلام کس لیے ہے؟ ہاں یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کو پڑھیں, اور نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں بیٹا, اور پھر آپ کی شکر گزاریاں جو ہے وہ خدا کے حضور مقبول. اچھا ابھی میں تھوڑی سی اور باتیں کر کے ختم کر دوں گا. اور جو لوگ شکر گزاری سے بھرے ہوتے, کیا میں نے لفظ بولا؟ اور ہم جو لوگ ہیں ہم شکر گزاری سے بھرے رہتے ہیں, چاہے کچھ ہمارے پاس ہے چاہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ شکر گزاری ہمارے لیے کرنا واجب ہے, واجب ہے. ہاں جی. اچھا اب دیکھیں, ابلیس تو طرح طرح کے حربے ایمانداروں کے خلاف استعمال کرتا ہے, لیکن جس کے اندر تھینکس گیون ہے, جس کے اندر شکر گزاری ہے, وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا. شکر گزاری خدا کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے. شکر گزاری کرنے کے کلیے بھی میں بتاتا چلا. شکر گزاری جو ہے یہ بچوں خدا کے غضب کو کیا کرتی ہے؟ ٹھنڈا کرتی ہے. اور میں جب ایوب کی کتاب اس کا 2 باب اس کی آیت نمبر 9 پڑھ کر دیکھیے گا, اس کی بیوی کہتی ہے, ذرا پڑھ لیں اس کو 2 باب. تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا. خدا کی تکفیر کر اور مر جا. اب یہ دیکھیں گھر سے ایسے آئیڈیاز ملنے لگے, لیکن وہ شخص جو تھا وہ شکر گزاری سے بھرا ہوا شخص تھا. اور اس نے کیا جواب دیا؟ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے, کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی. ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا, کیونکہ اس کا جو رویہ تھا وہ شکر گزاری کا رویہ تھا. بیوی کا بدل گیا ہے, لیکن ایوب جو ہے وہ اپنی بات پر, اپنی راست بازی پر قائم ہے. اس نے سیکھا, اس نے کہا تو نے دیا, تو نے لیا, اور تیرا نام مبارک ہے. یہ شکر گزاری ایمانداروں کے اندر سے جب باہر آتی ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کو تقویت ملتی ہے. اور ایک اور ایگزامپل دیکھو, لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گئے تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. تو ابلیس نے اسے کہا, لکھے آخر کو جب اسے ابلیس بیندا رہندا جو ہونے نو بھوک لگی, اینو گھر جاندے نو پانی نہ دتا, اے چمکے وہ فائدہ کھاندا کھڑی نہیں گلا. تو اس نے دیکھا, لیکن جب آخر کو اسے بھوک لگی تو اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے ان پتھروں سے کہہ, اور سکھا یہ رہا ہوں کہ جو شکر گزاری کا رویہ جن کے اندر ہوتا ہے وہ منفی نہیں بولتے, بلکہ جب ابلیس
سامنے آتا ہے تو اسے شرمندہ کرتے ہیں. اسی لیے یسوع نے اسے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا انسان روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یہ شکر گزاری کا رویہ، شکر گزاری کا طریقہ جو ہے آج اپنے اندر لے لیجیے. اور پھر ابلیس لکھا اس کے پاس سے آمین. جب آپ شکر گزار رہتے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے آپ کو چھوڑ کر؟ تو کیا سکھا رہا ہوں؟ آپ کی شکر گزاری کے اندر صداقت کا ہونا بڑا. اور ایک گواہی، یہ سچا واقعہ ہے. ایک شخص تھا تو وہ اس طرح بڑی شکر گزاری کی باتیں کرتا تھا تو وہ دبئی چلا گیا. وہ کسی شو روم پر جاب کرتا تھا. اب اسے گاڑی ڈرائیو کرنی نہیں آتی تو وہ جو لوگ تھے وہ جب باتیں کرتا تھا یسوع کی تو وہ جہاں بھی بات ہونے کا یسوع ایسا کرے رہے یسوع ایسا، انہوں نے کہا ذرا جڑا یسوع کرتا رہتا ذرا یہ اج چیک تو کرو. اسے کہنے لگے آپ کو کار ڈرائیو کرنی آتی ہے؟ اس نے کہا کہ کار ڈرائیو کرنی تو نہیں آتی. اس نے کہا یہ لو چابی اور پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہے، اگر آپ چلا کر لے آئے تو سمجھیں گے آپ کا یسوع. اب اس شخص نے چابی لی اور پارکنگ میں چلا، اور جب اس نے چابی لگائی گاڑی سٹارٹ کی اور وہ گاڑی لے آیا تو اس کے آنر نے کہا اور دوسرے بندے نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، یہ کوئی بڑا معجزہ نہیں. ٹھیک ہے، اس نے چابی لائی گاڑی سٹارٹ ہوئی تو ادھر آ گئی. تو اس کے مالک نے کہا او یہ بڑی بات ہے، میں نے تو گاڑی کا انجن بھی نکال لیا تھا. اور خدا اپنے لوگوں کی شکر گزاریوں کو رد نہیں ہونے دیتا. انجن ہو چاہے نہ ہو یسوع آ جاتا ہے. آمین. یاد رکھیے گا شکر گزاری کو اپنا رویہ بنا. ہر بات میں کیا لکھا ہے؟ تسلیکیوں میں یہی ہم نے پڑھا ہے. دیکھیں ہر ایک بات کے لیے شکر گزاری کرو. مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی اچھا یہ مرضی کس کی ہے؟ پاسٹر عارف زور لگا رہا ہے، پاسٹر عارف کی مرضی ہے کہ آپ شکر گزاری کریں. کس کی مرضی ہے جی بتائیں؟ تو پھر کیوں نہیں کرتے پورے پاسٹر صاحب؟ پھر چیک کریں. تو یہ مرضی یسوع مسیح کی ہے، خدا کی مرضی ہے کہ ہم کیا کریں؟ شکر گزاری. کس کی؟ خدا کی شکر گزاری کریں. ساڈا کوئی چیز بھول ہی لایا بیٹا، ساری زبان تھک جائے شکریہ اور کوئی نہیں ہے جو ہے میرا بڑا صاحب ہے. تو یسوع آسمان کو چھوڑ کر میرے اور آپ کے لیے زمین پر آ گیا. کس قدر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. آمین. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، سوچیں اس پر. کہیں خدا آج ہم نے سیکھا ہے، داؤد سے سیکھا، تیرے کلام سے سیکھا. جب میں تیری صداقت کے حکام سیکھ جاؤں گا تو میں سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا. آمین. آئیں سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو. آنکھیں بند، اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کریں اور اس سے کہنا شروع کریں میں مٹی ہوں تو کمہار، میں مٹی ہوں تو کمہار، ٹوٹا سنتا
سنتا